لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اعمال کی فضیلت اس مہینے کے اندر ہے وہ حتیٰ کہ جہاد فی سبیل اللہ جو عام دنوں میں کیا جاتا ہے وہ اس سے بھی زیادہ یہ اعمال فضیلت رکھتے ہیں۔ تو پروفیسر صاحب کیا کیا اعمال اس ماہ مبارک کے اندر جو سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوتے ہیں، یا وہ کیا اعمال کرتے تھے یا کن اعمال کی انہوں نے تلقین فرمائی؟ ایک تو چونکہ جس طرح بات کر رہے تھے حدیث شریف کی، قرآن مجید کے اندر بھی والفجر ولیال عشر جو فرمایا گیا، اللہ تعالیٰ نے قسم ذکر فرمائی ہے نا فجر کی اور 10 راتوں کی۔ مفسرین کرام میں سے اکثر یہی کہتے ہیں کہ یہاں پر جو 10 راتیں ہیں ان سے مراد عشرہ ذو الحج کی راتیں ہیں۔ سبحان اللہ، اتنی زیادہ فضیلت ہے، جس طرح پہلے بھی کہا کہ لیلۃ القدر کے قیام جتنے قیام کی فضیلت رکھتی ہیں یہ راتیں، تو ان دنوں کے اندر کوئی بھی نیک اعمال کیے جائیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑے پسندیدہ ہیں، وہ بڑے مبارک ترین ہیں کہ عمل چھوٹا سا ہوگا لیکن اس پہ اجر و ثواب اور برکت جو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا وہ بہت زیادہ ہوگی۔ اور خاص طور پر یہ جب ذو الحج شریف کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اس وقت حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس وقت سے لے کر کوئی آدمی ناخن نہ ترشوائے اور بال نہ کٹوائے یہاں تک کہ قربانی ہو لے۔ یہ ایک گویا کہ جس شخص نے قربانی کرنی ہے، چاہے آپ حج پر نہیں بھی گئے، حج پر نہیں بھی گئے، حج پر نہیں بھی گئے تو پھر بھی اس کے لیے یہ ہے کہ جس نے قربانی کرنی ہے وہ ناخن بھی نہ ترشوائے اور بال بھی نہ بنوائے۔ تو اس کے لیے اس کے اندر حکم دیا گیا، یہاں تک کہ اہل علم نے لکھا ہے کہ جو قربانی نہ کرے وہ بھی قربانی نہیں کر سکا تو یہ کام تو وہ بھی کر سکتا ہے۔ تو اس کو یہ گویا کہ ان حجاج کرام کی مشابہت کی وجہ سے، یعنی وہ اسی سنت پہ عمل کرتے ہوئے اسی نسبت سے کہ جو حجاج وہاں پہ مطلب ہے دوران مطلب انہوں نے احرام جب باندھا ہوا ہے حج کر رہے ہیں تو وہ بال نہیں اکھیڑ سکتے، وہ ناخن نہیں ترشوا سکتے، ان کے ساتھ جو مناسبت ہو جائے گی، مشابہت پائی جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ جو رحمت اور برکت ان پہ نازل فرمائے گا اسی کا حصہ ان لوگوں کو بھی نصیب ہوگا جو وہاں پہ پہنچے نہیں ہیں لیکن ان جیسی شکل بنا لیں۔ کہتے ہیں نا کہ آپ رو نہیں سکتے تو رونے والی شکل ہی بنا لیں۔ وہ نسبت جو ہے نسبت کے ایک اپنا اجر ہے، نسبت کی ایک برکت ہے، یہ اس کا فیضان ہوتا ہے۔ تو جو پھر اس نسبت سے اگر یہ کام کرے تو اس کے لیے بھی کہا گیا کہ اس کے لیے بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اور اسی طرح جو ہے ان خاص دنوں کے اندر ایک جو روزے کی میں نے بات کی ہے کہ روزہ جو ہے وہ سال بھر کے روزوں کے کئی لوگ تو استقبال بھی اس ماہ مبارک کا روزے سے کرتے ہیں، تو یہ بہت بڑی بالکل اس کا روزے کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں جو نفلی روزے ہیں ان میں جو ایک یوم عاشورہ کا روزہ ہے اور اس کے علاوہ یہ جو ہوتا ہے عشرہ ذو الحج شریف کا روزہ، یوم عرفہ کا، نفلی روزوں میں یوم عرفہ کا روزہ اور عاشورہ کا روزہ ان کی ایک اپنی فضیلت ہے۔ تاریخی طور پر بھی ان کا ایک بڑا ایک مرتبہ اور مقام ہے اور ان کی بڑی عظمت ہے، یہاں تک کہ حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عرفہ جو 9 ذو الحج شریف ہوتی ہے اس کے روزے کے متعلق تو فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے یہ امید ہے کہ جو یوم عرفہ کا روزہ رکھ لے گا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے اور اگلے 2 سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ اور اہل علم تو لکھتے ہیں محدثین کرام جہاں حضور علیہ السلام امید ظاہر کریں نا تو وہ امید بھی یقین کے معنی میں ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے محبوب علیہ السلام ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے ایک دن کا روزہ۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ حج کے بارے میں تو کہا یہ گیا ہے کہ جو حج جو ہے وہ ہے ہی عرفہ۔ ہاں بالکل حج ہے ہی عرفہ، اور حج کے دن جو میدان عرفات شریف میں حجاج کرام پہنچتے ہیں نا، 2 رکن اعظم فقہ اسلامی کی کتابوں میں اگرچہ بیت اللہ شریف کی عظمت اور شان بڑی ہے، اس کا طواف بڑی فضیلت رکھتا ہے، لیکن جو مناسک حج یا ارکان حج ہیں ان کے اندر جو وقوف عرفہ ہے، میدان عرفات میں پہنچنا ہے 9 ذو الحج شریف کو، وہ سب سے بڑا رکن شمار ہوتا ہے۔ اور میں تو سمجھتا ہوں کہ مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ کے جتنے اجتماعات ہیں اس کے علاوہ دنیا بھر کی اجتماعات میں
اتنی کثیر تعداد میں کسی جگہ مسلمان ایک تو اکٹھے نہیں ہوتے، اور یہ کیفیت تاری نہیں ہوتی، جو کیفیت تاری نہیں ہوتی، اور پھر سارے کے سارے جس خلوص کے ساتھ اللہ کے حضور رو رہے ہوتے ہیں، گڑ گڑا رہے ہوتے ہیں. میں تو سب الحمدللہ جب مجھے حاضری نصیب ہوئی تو میدان عرفات کی جو روحانی کیفیات میں نے دیکھی، آج تک اس کی مجھے چاشنی اور لذت ملتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ کسی اور اجتماع میں نظر نہیں آتا. ہر مسلمان کو اور بار بار زندگی میں وہ اللہ تعالیٰ لمحے اور گھڑیاں نصیب کرے. یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوتی ہے. اور میدان عرفات شریف کے اندر تو میں بعض کتابوں میں یہ بھی پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعض پیغمبروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو اپنی قدرت ہے جو چاہے کرے، بعض پیغمبروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ میدان عرفات کے اجتماع میں بھیجتا ہے، اور ان کی ہی برکت سے اتنا بڑا روحانی مبارک ماحول بن جاتا ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جیسے اب تو آج کل کے زمانے میں سفر بڑا آسان ہو گیا، لوگ جہازوں کے ذریعے، اور سب پرانے زمانے میں جب لوگ جاتے تھے تو وہ بعض لوگ پیدل جاتے تھے، بعض لوگ کوئی اونٹوں پہ یا دوسری سواریوں پہ جاتے تھے، تو وہ ذی الحج کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے پہنچ جاتے تھے مکہ شریف میں یا مدینہ منورہ میں، اس سے پہلے پہنچ جاتے تھے، اور وہ پھر باقاعدہ وہ انتظار کرتے تھے ماہ ذی الحج کے شروع ہونے کا، اور پھر وہ اس کا استقبال روزے کے ساتھ کرتے تھے. اور جو حج سے پہلے جو ہے یہ جو کیا اسے کہتے ہیں عمرے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، عمرے کا سلسلے شروع ہو جاتے تھے. آج بھی جو اس بار تو چلیں جو ماحول بنا، ویسے بھی جو پہلی فلیٹیں جاتی ہیں اس میں لوگ بڑے فیض یاب ہوتے ہیں. پہلے وہ ایک عمرے کی بجائے کئی عمرے کر لیتے ہیں، اور مدینہ منورہ میں حاضری بھی ان کی پہلے ہو جاتی ہے، تو وہ عمرہ بھی کرتے ہیں. پھر مدینہ منورہ کی حاضری روزہ رسول انور علیہ صاحب السلام پر، وہاں سے مقدس مقامات کی زیارات وغیرہ کر کے وہ پھر وہ دن کو انتظار میں رہتے ہیں کہ وہ حج کے ایام شروع ہوتے ہیں. تو وہ پھر احرام باندھ کے پھر میدان مینا میں جانا، اور پھر اس کے بعد آگے میدان عرفات شریف میں، پھر وہ دیگر جو ارکان اور مناسک حج بنتے ہیں، اور جمرات کو کنکریاں مارنی، اور مختلف مطلب جو شریعت اسلامیہ کے احکام ہیں اس پر جو ہے وہ عمل کیا جاتا ہے. تو یقیناً حج بیت اللہ شریف تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرض ہے نا جی. قرآن مجید میں آتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. کہ اللہ کی رضا کے لیے جو ہے وہ لوگوں پر بیت اللہ شریف کا حج مقرر کیا گیا جو وہاں پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہیں. اور یہاں پر یہ بھی میں ضرور کہوں گا، اس قرآنی عہد کی روشنی میں سیر سپاٹے کے لیے ہو سکتا ہے یورپ میں اور کہاں کہاں دنیا کی سیاحت اور سیر لوگ کرتے رہیں، یا اس پہ لاکھوں روپے مختلف دندوں پہ خرچ کر دیں. جو صاحب استطاعت لوگ ہیں ان کے لیے جو حج بیت اللہ کی فرضیت ہے وہ لازم ہوتی ہے. تو انہیں ہر صورت چاہیے کہ وہ پہلی فرصت میں یہ فریضہ ادا کریں. ہمارے کچھ لوگوں کا یہ ہوتا ہے، کہتے ہیں ابھی تو ہم جوان ہیں، جب بوڑھے ہوں گے تو پھر حج بیت اللہ پہ جائیں گے، تو وہ وہاں جا کر حج بیت اللہ کے ارکان یا مناسک ادا ہی نہیں کر سکتے. نتیجتاً وہ اتنی کوشش کاوش کے باوجود بھی وہ رزلٹ نہیں ملتا جو جوانی کا حج ہے، جس میں ایک بندہ محنت کے ساتھ سارے ارکان ادا کر سکتے. ناظرین ابھی وقت ہوا ہے ایک بریک کا، گفتگو جاری ہے. ہم گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جوڑیں گے. بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک.